شہر سے کئی میل دور مضافات کی طرف ایک اکیلی سڑک اونچائی پر جاتی ہے۔ اس سڑک کے اطراف میں لمبے لمبے درخت ہی درخت ہیں، بہت ہی پرانے اور قدیم درخت، بڑے پراسرار۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوں اور مسکراتے ہوں۔ کافی اوپر تک جا کر ایک گھر کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ گھر نہیں، ایک بڑا سا محل، گرین پیلس، بہت پرانا، کئی سو سال پرانا۔ ہزاروں گز کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ گھر بالکل خالی ہے، شاید ہمیشہ سے۔ اس میں کوئی نہیں رہتا، کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ محل ہانٹڈ پیلس ہے، آسیب زدہ۔ بہت سخت سردی تھی، شدید، اتنی سخت سردی شاید 150 یا 200 سال پہلے کبھی پڑی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا، میں کافی پھینکتے ہوئے یاد کر رہا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ میرے لمبے لمبے ڈریکولا کو مات دیتے دانت باقاعدہ بج رہے تھے۔ پرانے قدیم ہزاروں کے رقبے پر پھیلا ہوا میرا بھیانک ہانٹڈ پیلس حسب معمول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بڑے سے گارڈن اور پیلس میں صرف ایک فرد رہا کرتا تھا۔ کون؟ جی میں، اور میں ہی رہتا ہوں یہاں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی میرے گھر اور معاملات میں دخل اندازی کرے۔ دراصل میں ایک بہت ہی تنہائی پسند بھوت ہوں۔ جی ہاں، میں بھوت ہوں۔ ویسے تو مجھے سردیاں بڑی پسند ہیں۔ سردیوں میں دیر تک جاگ کر ٹی وی دیکھنا اور کافی پینا مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ اس وقت میں بڑے اچھے موڈ میں اپنے 2 فٹ لمبے مگ میں کافی بنا رہا تھا۔ ابھی میرا پسندیدہ ٹی وی شو ڈنر ود دی ڈیول شروع ہونے ہی والا تھا۔ یہ میرا بہت فیورٹ شو تھا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتا تھا کہ اچانک میرا سارا موڈ حارت ہو گیا۔ پیلس کے بڑے سے سیاہ گیٹ کو کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ لمبا کالا کوٹ اور فل بوٹ پہنے وہ کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ جلا رکھی تھی اور گارڈن کا جائزہ لے رہا تھا۔ منحوس کہیں کا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ایسے ٹارچ کی لائٹ مار مار کے میرے محل کا جائزہ لے رہا تھا جیسے اس کے باپ نے یہ جائیداد اس کے نام لکھ دی ہو۔ ٹھہر جا بیٹا، تجھے مزہ چکھاتا ہوں، میں بڑبڑایا۔ اور وہ شاید مزہ چکھنے کو بالکل تیار تھا، اس لیے پیلس کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کی ہمت پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے پیلس کی دہشت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دن میں بھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، رات میں تو اس کی خوفناکی کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس شہر کا سب سے زیادہ آسیب زدہ گھر اس محل کو کہا جانے لگا تھا۔ اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بڑا سارا بیگ ایک طرف رکھ دیا اور اس میں سے چارجنگ لائٹ نکال کر جلا لی۔ اب مجھے اس کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی تک بالکل خاموش تھا۔ پہلے ذرا اس کے اس وقت آنے کی وجہ جان لوں، میں نے سوچا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے لپک کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں نیتا، میں آ گیا ہوں۔ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں پیلس میں ہی ہوں، ہاں اندر۔ تم ویڈیو آن کر کے دیکھ لو اگر یقین نہیں آ رہا تو۔ دیکھو انیتا، میں اپنی جان پر کھیل رہا ہوں، تم اپنا وعدہ بھولو گی تو نہیں نا؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ اوہ، معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ کسی سے شرط لگا کر اس ہانٹڈ پیلس میں آیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔
ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ کئی لوگ لڑکے لڑکیاں میرے گھر میں وزٹ کیا کرتے تھے، مگر اس وقت میرا میٹر گھوم گیا۔ کم بختوں نے میرے آصف زدہ گھر کو مذاق بنا لیا تھا۔ جسے دیکھو شرط لگا کر ادھر گھس جاتا تھا۔ ویسے تو میں گھومنے پھرنے آنے والوں کو زیادہ تنگ نہیں کیا کرتا تھا، بس ہلکی پھلکی شرارت، جیسے ان کے قریب سے اپنا سایہ دکھا کر گزر جاتا تھا، یا پھر ان کا سامان وغیرہ بکھرا دیتا تھا، یا پھر سامان کی جگہ بدل کر پنکھے کے یا درخت پر لٹکا دیا کرتا تھا وغیرہ۔ مگر جو کوئی مجھے ڈیڑھ دیتا، یعنی آپ بھوت مجھے مار، تو پھر بس۔ دیکھیں، ہر بزنس اور ہر کھیل کے چند اصول ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ دن کے وقت میرے بہترین پیلس میں آئیں، گھومیں پھریں، تصویریں بھی بنائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن اگر کوئی غیر شریفانہ طور پر آدھی رات کو شرط لگا کر میرے گھر میں گھسے اور میری تنہائی میں مخل ہو، مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اور مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل، چاہے وہ کتنی بھی شرمیلی ہو، یا کوئی بھی بھوت، چاہے وہ کتنا ہی خاموش مزاج ہو، وہ ایسے شریر اور شر انگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکے نے میری کافی کے مگ اور میرے ٹی وی پروگرام کا سارا مزہ غارت کر دیا تھا، اور تو اور کم بخت نے اپنا سامان بھی میرے ہی کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر، جس میں اتنے سارے بیڈ رومز تھے، جن کی تعداد مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر اس کو اسی کمرے میں مرنا تھا۔ میں چھت سے معلق بڑے سے بیڈ پر لیٹا اپنے فون کھلا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ میں چاہتا تو اس لڑکے کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک سکتا تھا، مگر میں ایک اعلیٰ ضرب اور خاندانی بھوت ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف ڈرا کر ہی بھگایا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ انتہائی انہماک سے اپنے موبائل پر کسی کی تصویر دیکھ رہا تھا، کسی لڑکی کی۔ میں نے غور سے جھانکا، مگر لڑکی کی شکل مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ میں اپنا چشمہ ٹی وی لاؤنج میں ہی بھول گیا تھا۔ دراصل 200 سال کی عمر میں میری نظر کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر نہیں آتی تھیں۔ شاید یہ میرے زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کم عمری میں آنکھیں کمزور ہو جانے کی اور تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر مجھے ہلکی سی شرارت سوچی۔ میں اپنے بستر پر آگے کی طرف جھکا۔ خوش آمدید اے نوجوان۔ ہاں؟ وہ بری طرح ڈر گیا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شب بخیر۔ اف! حماد نے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ محل تو سچ مچ آصف زدہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیسے گزریں گے یہ 3 دن اور 3 راتیں؟ اف انیتا، تم کو بھی اتنی کڑی شرط ہی لگانی تھی شادی کے لیے؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اور کیسی شادی؟ اگر جان ہی نہ بچی تو پھر؟ ہائے اللہ! دیکھو حماد، میں کیسے یقین کر لوں تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ انیتا نے اپنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر بڑی ادا سے پوچھا۔ تو نہ کرو یقین، بس مجھ سے شادی کر لو۔ آہستہ آہستہ تمہیں میری سچی محبت پر اعتبار آ ہی جائے گا۔ حماد گڑ گڑایا۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ انیتا نے اسے گھورا۔ اچھا تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ کون سی جائیداد؟ اچھا، وہ تمہارا 3 کمروں کا فلیٹ، وہ لکھ دو گے تم میرے نام، جس میں تمہاری امی اور بہن بھی رہتے ہیں؟ انیتا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں، تو بہن کی تو شادی ہونے والی ہے، پھر رہ گئے ہم دو اور تم، تو جائیداد تو تمہاری ہی ہو گئی نا؟ ایسے نہیں مزہ آ رہا، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ انیتا ایسے گہری نظروں سے جسے تول رہی تھی۔ ہاں، آئیڈیا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ تم کو گرین پیلس میں جانا ہوگا۔ کیا؟
گرین پیلس؟ وہ تو آصف زدہ ہے، اور میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ حماد انو کی شرط سن کر اچھل پڑا۔ بس محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ انیتا نے مذاق اڑایا۔ اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں گرین پیلس جانا ہوگا، اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں اور تم شادی کر لیں گے، فوراً۔ منظور؟ اچھا، منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹ پٹ سے کھل گئی۔ وہ اپنے بیگ سے جانے کیا کیا برآمد کر رہا تھا۔ اوفو، میں نے سخت بہت محسوس کی۔ میں دیر تک سونے کا عادی تھا۔ اس بن بلائے مہمان نے تو میری سارے معمولات کا جیسے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے مختلف سامان نکال کر اسے ایسے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا رہا تھا جیسے یہ جگہ اس نے خرید ہی تو لی ہے۔ پرفیوم، کریم، شیمپو، ہیئر برش، وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اف، میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے! مجھے بھی باتھ روم جانا تھا، اب اپنے ہی باتھ روم میں جانے کے لیے مجھے لائن میں لگنا پڑے گا۔ ہاں انیتا، میں باہر جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں یار، صرف ناشتہ کرنے کے لیے۔ ارے یار، اب میں 3 دن بھوکا تو نہیں رہ سکتا ہوں۔ اوکے اوکے، صرف 1 گھنٹہ، اس کے بعد آتے ہی تمہیں اطلاع دوں گا۔ بائے، ٹیک کیئر۔ اف، میں نے غصے سے پہلے بدلا۔ ایسا لگ رہا ہے گرل فرینڈ نہیں، اس کی اماں جان ہے۔ اتنا بولڈ، ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا کرے گی؟ بس گلے میں پٹا ڈالنا رہ گیا ہے۔ ہاں، بہت کہیں کی۔ وہ باہر دفع ہو گیا تو میں نے بھی اپنا ناشتہ بنایا اور ٹی وی لگا لیا۔ اوہو، میں خوشی سے جھومنے لگا۔ میرا فیورٹ مارننگ شو بریک فاسٹ ود دا بھوت ابھی شروع ہوا تھا۔ میں ایوننگ واک کر کے گھر میں داخل ہوا تو میری نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ آج تقریباً پورا دن گزر گیا تھا، میں نے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ اب جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، میرے اندر کا خوفناک بھوت انگڑائیاں لے رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ میں اس کو ڈراؤں۔ بڑا پہلوان سمجھتا ہے خود کو، مجھ سے پنگا لینے چلا ہے۔ مجھ سے آس پاس کے علاقے میں دور دور تک مجھ سے بڑا آصف زدہ گھر کسی جن یا بھوت کے پاس نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر اس کے آس پاس ٹہلتا رہا۔ کیا کروں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اب آپ لوگوں سے کیا چھپانا؟ اصل میں اب میں کچھ تھکنے لگا تھا۔ برسا برس گزر چکے تھے انسانوں کو ڈراتے اور بھگاتے ہوئے۔ آخر ہم بھوت بھی انسان ہوتے ہیں۔ اوہ معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اور اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اوہ، میں اس طرح کیوں سوچ رہا ہوں؟ شاید بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ میرا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ میں نے تو ادھر آنے والے لوگوں کو اتنا ڈرایا تھا کہ وہ سالوں تک نہیں بھول پائے ہوں گے۔ اور 2 نوجوانوں کو تو میں نے اتنا زیادہ ڈرایا تھا کہ ان میں سے ایک تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ کئی مہینوں تک ذہنی مریضوں کے ہسپتال میں اس کا علاج ہوا تھا۔ دوسروں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا تھا، مرتے مرتے بچا تھا بیچارہ۔ مگر یہ نوجوان، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، حماد۔ خیر، اتنی آسانی سے تو اس کو بھی 3 دن نہیں گزارنے دوں گا۔ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حماد بڑے لہر کا شیر کی ٹانگ توڑ رہا تھا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی ہے، دوسری طرف سے انیتا نے ناگواری سے کہا۔ ایسے تو نہ کہو، آخر تمہاری محبت میں اتنا کڑا امتحان دے رہا ہوں، حماد نے بڑے پیار سے کہا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ کتنی خوفناک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ لگ رہا ہے اس محل کے متعلق جھوٹی کہانیاں پھیلائی گئی ہیں۔ تم تو اتنے سکون سے ہو جیسے گرین پیلس میں نہیں، تاج محل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انیتا حیران ہو رہی تھی۔ ارے میری مالکہ عالیہ، جب آپ ہم سے مخاطب ہوتی ہیں تو ہر جگہ خود بخود تاج محل بن جاتی ہے۔ ایک دن پیلس میں گزار کر شاید خود کو ہیرو سمجھ رہا تھا۔ آپ حکم تو کریں، یہ غلام گرین پیلس کو آپ کے نام لکھ ڈالے گا۔
اچھا سالے مجنوں کی اولاد، میں نے دانت پیس کر سوچا۔ ابھی بتاتا ہوں تجھے، تیرے باپ نے بنوایا تھا یہ گرین پیلس۔ میں اپنے چھت سے لگے ہوئے بیڈ پر بیٹھا کب سے اس کی لمبی لمبی سنے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی کافی کا آخری گھونٹ پیا اور خالی مگ تاک کر حماد کو دے مارا۔ آہ! حماد نے چیخ ماری۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ امی! اس نے چیخ کر کشن سے منہ چھپا لیا تھا۔ کیا ہوا حماد، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے انیتا کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جا اب لکھ گرین پیلس اپنی پھپھو انیتا کے نام۔ میں نے نیچے جھانکا۔ ایک دم میری ہنسی نکل گئی۔ ماتھے پر بڑی سی بینڈیج باندھے حماد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ناک سوج کر لال ہو رہی تھی جیسے سرکس کا کلاؤن ہو۔ چل گیا پتہ، مل گیا مجھ سے پنگا لینے کا انجام۔ میں مسکرایا۔ وہ بڑا ہی خوف زدہ لگ رہا تھا، مسلسل ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی فون کی گھنٹی بجی تو بری طرح اچھل گیا۔ ہیلو امی! امی! وہ رونے والا ہو گیا۔ جی امی! جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے بیٹھے ہوئے گلے سے کہا۔ امی آج 2 دن تو ہو گئے ہیں، بس ایک دن باقی ہے۔ وہ امی انیتا کی شرط ہے، حماد نے ڈری ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ امی کیسے بھاڑ میں ڈال دوں انیتا اور اس کی شرط کو؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا میں انیتا سے کتنا زیادہ۔ وہ شرما سا گیا۔ اس کا کیا کیا جائے گا بیٹا، اگر تم کو کوئی نقصان پہنچا تو تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، بیٹا میرا واحد سہارا ہو، پلیز پلیز بیٹا تم واپس آ جاؤ ابھی اسی وقت۔ اگر وہ تم سے سنجیدہ ہو تو تم سے شادی کر لے گی، میرے بچے، میری جان۔ اس کی امی اس سے التجا کر رہی تھی۔ اوہ مجھے افسوس سا ہوا، بیچاری انٹی، میں نے سوچا۔ مگر میں بھی بھلا کیا کر سکتا ہوں جب یہ لڑکا خود ہی کنویں میں چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے اصولوں کے آگے کسی کو نہیں سنوں گا۔ میں اس کو آرام سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کو مزہ چکھا کر رہوں گا۔ میں اس کو اپنے گھر میں گھسنے کی سزا ضرور دوں گا۔ سوری انٹی۔ جب سے رات کو میرا پسندیدہ پروگرام لائیو چیٹ وِد چڑیل دوبارہ شروع ہوا تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اس شو کے دوران کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر ان منحوسوں کی بحث نے میرا سارا شو غارت کر دیا۔ نہیں حماد، ہرگز نہیں۔ انیتا انتہائی ضدی اور خود پسند تھی۔ اگر 3 دن پورے نہیں کیے تو میری طرف سے انکار سمجھنا، بالکل۔ مگر انیتا، امی بہت پریشان ہو رہی ہیں، وہ 1 منٹ بھی مزید مجھے یہاں نہیں ٹھہرنے دے رہی۔ حماد التجا کر رہا تھا۔ اف، ایک تو تمہاری امی، انیتا نے دانت پیسے۔ ان کا بس چلے تو تمہیں اپنی گود میں بٹھا لیں، آخر وہ ہمارے بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں؟ اور تم کو بھی کیا ضرورت تھی ان کو پوری رام کہانی سنانے کی؟ انیتا جھلا رہی تھی۔ میں اپنی امی سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حماد نے کہا۔ اور اگر میں 3 دن کے بعد باہر ہی نہ آ سکوں تو پھر میری امی تو میرا راستہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ حماد، سچی محبت تو تم کو صرف اپنی امی سے ہے۔ ادھر تم امی کہتے ہو، ادھر تمہاری آواز باہر آ جاتی ہے۔ انیتا بری طرح جل گئی۔ اور مجھے تم سے کم محبت ہے، تم شک کر رہی ہو؟ ابھی بھی ہے؟ حماد حیران رہ گیا۔ ہاں ہے شک۔ اگر تم کو یقین دلانا ہے تو 3 دن پورے اس محل میں گزارنے پڑیں گے۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے جھانکا۔ حماد ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی۔ دوسری طرف انیتا مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف چند سیکنڈ کو حماد کے پیچھے سے جھانکا اور اپنی جھلک انیتا کو دکھا دی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حماد، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ بھوت! بھوت! میں نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ الجھن کی پٹھی! میں نے گالی اپنے منہ میں روک لی۔ اب چلا پتہ؟ 3 دن پورے کرو اس بھوت محل میں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں مستقل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا میں نے اسے؟
جب سے رات کو فون پر انیتا کو دیکھا تھا مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا انیتا کو تو میں نے پہلے دیکھ چکا ہوں، یعنی اس کی تصویر کو۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی شرط پوری کرنے کے لیے پہلے بھی دو نوجوان میرے پیلس میں رکنے آئے تھے، جن کو میں نے ڈرا کر پاگل کر دیا تھا۔ اوہ، اس لڑکی نے تو کھیل ہی بنا رکھا تھا، یہ تو سچ مچ اپنے عاشقوں کو پاگل کر دیتی تھی، اور اور وہ بھی میرے ذریعے سے۔ اف، کتنی بری لڑکی ہے یہ انیتا، کتنا غرور ہے اس کو اپنے حسن پر۔ میں اس کو سزا دوں گا، بہت بری سزا، مگر آخر کیا کروں؟ اور آخر مجھے ترکیب سوجھ ہی گئی۔ حماد بہت خوش تھا، اس نے پورے 3 دن اور 3 راتیں اس بھوت محل میں گزار لی تھیں، اور اب وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا گنگناتے ہوئے۔ بھوت نے اسے بس تھوڑا سا ڈرایا تھا، اور بس تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر بندھی پٹی کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، محبت میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑ جاتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ حماد نے اپنا سامان پیک کر لیا، اس نے کوٹ اور جوتے پہنے اور محل سے باہر جانے لگا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، دور تک پھیلے درخت سر جھکائے ہوئے سخت اداس محسوس ہو رہے تھے، ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ حماد خوش تھا، بہت خوش۔ انیتا کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے جا رہا تھا، گنگنائے جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا گانا، بہت ہی خوفناک دھن والا، جیسے کوئی بدرو بین کر رہی ہو۔ وہ گنگناتے ہوئے محل سے باہر نکل گیا۔ میں ہنسنے لگا۔ گڈ بائے حماد۔ میں نے حماد سے کچھ نہیں کہا، میرا مطلب ہے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کو کل رات آدھی رات کو سوتے میں ڈرا دیا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس آئے گا اور انیتا سے شادی کرے گا، اس چڑیل منحوس انیتا سے، اور پھر کبھی کبھی صرف چاند کی ہر 14ویں رات کو حماد کو ایک دورہ پڑا کرے گا، اور وہ اس رات کو ایک بھوت بن جایا کرے گا، اور صرف اپنی بیوی انیتا کو ڈرائے گا، لوگوں کو پاگل کر دینے والی انیتا کو اتنا ستائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس کا آسمان پر پہنچا ہوا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں تصور کر کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ بائے بائے حماد، گڈ لک۔